علی گوہر بلوچ صاحب، میرا سوال وہی ہوگا آپ سے، آپ کی حکومت کارروائی کرے گی، کر سکتی ہے ان بیانات کے خلاف، یا آپ لوگ بھی جسٹ برش انڈر دا کارپٹ کر دیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، کارروائی کی بات تو بات کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا ضرور جائزہ لیا جانا چاہیے اور جائزہ لیا جائے گا کہ کوئی بھی ایسی کارروائیاں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، اس قسم کے بیانات بھی کوئی 9 مئی کے واقعات سے کم نہیں ہیں، جس میں پاکستان کو نقصان پہنچتا ہو، پاکستان کے ساکھ کو نقصان پہنچتا ہو، اور یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مجھے آپ کے پروگرام ہی میں دیکھ رہا تھا، اور ظاہر ہے ایک تو میں آپ کو ضرور داد دوں گا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے سیاست کے، کہ ہم نے بھی یہ سوچا اور دیکھا اور پڑھا ہے کہ وہی صحافی جو ہے وہ بڑا صحافی ہوتا ہے جو بات کو اور خبر کو نکال کر عوام کے سامنے جائے۔ تو جو پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگوں کے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے جو ان کے دل کے جذبات ہیں، آپ نے ان کا ایکس رے کر کے عوام کے سامنے لے کر آتی ہیں اور لے کر آئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے واقعی، اور جس دن سے یہ آپ کا پروگرام چلا ہے اس دن سے پاکستان میں یہی چیز موضوع بحث رہی ہے ہر دوسرے ٹاک شو میں، اور ہونی بھی چاہیے نیچرلی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن مجھے اس بات پہ تعجب نہیں ہے، لیکن مجھے تعجب صرف اس بات پہ ہے کہ یہ تو ان کے عزائم کا پتہ ہے، جس طرح سے کہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کا ذکر ہو رہا تھا، جس طرح سے کہ دیکھیں نا بات چلی، باجوہ صاحب نے اتارا، پھر امریکہ کی غلامی منظور نہیں ہے، وہ پھر جناب محسن نقوی نے مجھے اتار دیا، سازش میں شامل ہے، وہ لنڈن پلان میں یہ کچھ ہوا وہ شامل ہے۔ آپ پھر میرے سوال کو ڈچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں نہیں کرنے دوں گی۔ حکومت کی ذمہ داری ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ آپ کارروائی کریں، اس قسم کے بیانات یا جو بھی چیز پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پر ڈیمیجنگ ہو۔ کب تک آپ لوگ برداشت کرتے رہیں گے؟ بالکل برداشت نہیں ہے، یہ بالکل جو واقعات ہیں ان واقعات کا بالکل لیا جانا چاہیے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو کون لے گا؟ حکومت میں آپ کی جماعت ہے نا، کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ مشرف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ کوئی کارروائی تو کریں گے نہیں، آپ کے پروگرام کی آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کس قانون کے تحت ان چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، قانونی اور آئینی طور پہ اوپر کوئی قانون ہے نہیں، ویسے آئینی طور پہ کوئی شک نہیں ہے، اور اگر شک ہوئی تو یقینی طور پر اس چیز کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے غریدہ کہ ان کے یہ ایک طرف سے یہ ایک پالیسی ہے، ایک طرف سے ایک بیان دلوایا جاتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں عمران خان سے مل کر آئے، اور یقینی طور پر میں نے ان کی کہیں وہ ٹویٹ بھی دیکھی ہے، شاید آپ کے پاس وہ ہو تو اس کو ضرور دکھائیں کہ ایک طرف ان کی پارٹی جو ہے وہ تردید کر رہی ہے اس بات کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں عمران خان سے مل کر آیا ہوں اور میں بالکل اس بات پر ڈٹا ہوا ہوں۔ کہ آپ نے کہا جی حکومت جائزہ تو لے گی شیر افضل کے ان بیانات کا، آپ ماشاءاللہ ابھی آپ قومی اسمبلی میں آ بھی جائیں گے، سو قومی اسمبلی میں قرارداد آنی چاہیے، پارلیمان میں قرارداد آنی چاہیے ان بیانات کے خلاف۔ دیکھیں کوئی بھی ہو، بات شیر افضل کی نہیں ہے، جو بھی پاکستان کو ڈیمیج کرے اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کسی رویے کی وجہ سے، جب تک ان کی گورنمنٹ رہی پاکستان بین الاقوامی دنیا میں تنہائی کا شکار رہا، کوئی ایک نہیں ہے، کوئی سعودی عرب نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان کے خارجہ امور پر بھی ہمیں پسپائی ہوتی ہے، ہمارے اندرونی حالات بھی انتشار کا شکار رہتے ہیں، ہماری معیشت بھی تباہ ہوتی ہے، اور جب یہ باہر جاتے ہیں تو پھر 9 سر مئی وہ یہی جیسے چیز کا الزام پی ٹی آئی آپ پر بھی لگا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک الزام لگانے کنسنسس میں ہونا فرق چاہیے ہے کہ some of the aspects should be left out of the politics, economy and foreign policy should be the two pillars of them، جو کہ politics سے بالکل ہٹا دینے چاہیے سائٹ پہ۔